اسد صاحب 26 نومبر کو اور 26 سے پہلے بہرحال آرمی چیف کا بھی نئے آرمی چیف کا بھی اعلان حکومت کہہ رہی ہو جائے گا. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پنڈی میں پڑاؤ ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب یہ دھرنا ہوگا انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ہوگا، اور کیا آبجیکٹیو اچیو کریں گے؟ دیکھیں آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا تو بڑا سمپل ہے. پاکستان کو اس سیاسی اور معاشی بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنا ہے. ایک ہی راستہ ہے اس بحران سے نکالنے کا، اور وہ ہے ایک نیا الیکشن. تو وہ تو بڑا واضح ہے آبجیکٹیو کیا ہے. حکمت عملی کیا ہوگی وہ خان صاحب اس دن روات کی سپیچ میں اپنی بول چکے ہیں کہ یہاں پر جب وہ سپیچ کریں گے پنڈی میں تو وہ حکمت عملی آگے کی جو ہے اس کا بتائیں گے. ہم انتظامات پورے کر رہے ہیں. ہماری خیمہ بستی بننے جا رہی ہے باقاعدہ زبردست. آپ بھی ادھر وزٹ کریں جا کے. ہم کیمپس جمعے کی صبح کو انشاءاللہ تعالی ہمارے کیمپس تیار ہو جائیں گے. انتظامیہ نے جگہ چینج کرنے کا کہا ہے کیا؟ میرے تک خبر نہیں پہنچی. کوئی ان کے پاس اپلیکیشن دی ہوئی ہے ہم نے، تو وہ ان کو مل گئی ہے. اور آئی تھنک کل کورٹ کے اندر بھی پٹیشن لگی ہوئی ہے ہماری اس ہیئرنگ کے لیے اس کی اپلیکیشن کرنے رائٹ. الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ لے کر جائیں گے، یعنی تب تک پڑاؤ رہے گا؟ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کیا ہوگی حکمت عملی، وہ سرپرائز کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سرپرائز کس کے لیے ہوگا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے پرچہ لیک کر دیں. سرپرائز ہوگا کس کے لیے؟ سرپرائز دیکھیں ساری قوم کے لیے شاید سرپرائز ہو. جو بھی حکمت عملی ہے وہاں سے آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ معیشت جا رہی ہے. اگر میں صرف 1 منٹ صرف اس کے اوپر لگا دوں، بڑی صنعتوں کی گروتھ جو ہے، شرح نمو جو ہے وہ 12.5% تھی جس وقت حکومت گرائی گئی، وہ منفی ہو گئی ہے. آپ کی بڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے ہر مہینے پچھلے مہینے سے کم ہوتی جا رہی ہیں. ترسیلات زر پچھلے مہینے سے کم ہوتے جا رہے ہیں. بدترین مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی، آفیشیل ڈیٹا کے مطابق بدترین مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی. بیرونی سرمایہ کاری آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے. کرنا کیا چاہتے ہیں یہ ملک کے ساتھ؟ یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاکھوں لوگ پاکستان سے جمع کرے، ان کے سر پہ لا کے بٹھائے تو پھر ہی جا کے فیصلہ کریں گے. اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا. جو اس فیصلے کے اندر شامل ہے نا، جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو رہا، اس نے بہت بڑا ملک کے ساتھ ظلم کیا. یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کی جو بات کی ہے وچ از اراؤنڈ 92.53%، یہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تو کہتے ہیں اس پر زیادہ کان نہیں دھریں. بالکل زیادہ کان نہیں دھریں. ظاہر ہے وہ تو چاہیں گے کہ ہمیں اس کی بات ہی نہ کریں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو قرضے لیتا ہے وہ بیرونی عالمی منڈی سے بھی قرضے لیتا ہے. ہمارے سکوک ہیں، بانڈ ہیں، وہ لسٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو شک ہے کہ یار پتہ نہیں پاکستان آخر میں مجھے یہ پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا جس دن وہ بانڈ ڈیو ہوگا، تو آپ اس کے خلاف جس طریقے سے گاڑی کی انشورنس کراتے ہیں آپ انشورنس کرا لیں. اس کو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ کہتے ہیں. تو وہ 5% تھا جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے 1 دن پہلے. پہلی بات تو کس طریقے سے براہ راست ملک کا نقصان ہوتا ہے جب ایسی آپ غیر یقینی صورتحال پہ 2 دن کے اندر وہ 5% 9% پہ کیا. وہ آج 92.5% ہے. یعنی عالمی منڈی میں جو یہ بانڈ ہولڈر ہیں وہ یہ تقریباً کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے پیسہ ہمیں واپس ملے گا. تو وہ اگر 90% 92% وہ اس کی قیمت دینے کو تیار ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 100 روپے جو مجھے ملنے تھے نا اس سے 7.5 بھی ملنے تو میں راضی ہوں، بیکاز مجھے تو لگتا ہے 1 روپے بھی نہیں ملنے والا. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی. رائٹ. اور جس کو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جائے، آپ کا اکنامک پلان ہوگا کیا اسد صاحب؟ ابھی جس وقت اور جس نہج پہ حکومت معیشت کو لے کے جا چکی ہے، کل خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرا، معیشت کے برے حال ہیں. تو یہ بات ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ معیشت کا برا حال ہے. اس برے حال سے بچانے کے لیے خواجہ آصف صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر تو صرف ایک ہی جواب بنتا ہے. خواجہ صاحب کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. جو آپ نے کر دیا معیشت کے ساتھ اس کے بعد کہہ رہے ہیں لوگ بات نہیں کر رہے. یہ بر سے غلط فہمی ہے خواجہ صاحب کی. ذرا جائیں نا عوام میں، اس وقت بات ہی یہی ہو رہی ہے، بات ہی مہنگائی کی ہو رہی ہے، بات ہی بے روزگاری کی ہو رہی ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ بات نہیں کر رہے، عوام بات کر رہے. اشرافیہ شاید نہ بات کری ہو، عوام اسی کے اوپر بات کر رہی ہے. آپ نے یہ بالکل درست کہا کہ جتنے خراب حالات کر دیے ہیں جو بھی آئے گا اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوگا کہ ادھر سے نکالنا کیسے. لیکن آپ لوگ پھر بھی اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ایک چیز، آپ کے ذمہ داری جب اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشکل ہے تو اس لیے میں ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا. تو جب آپ عوام میں نکلنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو گولی بھی لگتی ہے نا، تو پھر بھی ہم 2 دن بعد دوبارہ لانگ مارچ پہ نکل جاتے ہیں. جب ذمہ داری لی ہے تو پھر ذمہ داری لی ہے. لیکن جو بھی حکومت آئے، چاہے ہماری آئے چاہے ان کی خود الیکٹ ہو کے واپس آ جائے، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ جب ختم ہو جائے گی نا، اگر یہی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر بھی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اس وقت معیشت کے لیے، خاص طور پہ سرمایہ کاری کے لیے
غیر یقینی جو ہے نا وہ زہر ہوتا ہے, اور یہ زہر اس وقت اوور ڈوز پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے. رائٹ. خرم دستگیر صاحب آج کہتے ہیں کہ جی 4 سال جس طرح سے اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا گیا ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں بھی کروا لیں, اگلے الیکشن میں بھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بسم اللہ کریں, آپ کہتے ہیں بسم اللہ کریں جی, کل آئیں. فریش مینڈیٹ کے ساتھ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو حکومت اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. ہمارے خیال کے اندر جو کارکردگی پہلے ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی, پیپلز پارٹی کی, ابھی دوبارہ جو پچھلے 7.5 مہینے میں دیکھی گئی ہے, اور جو تحریک انصاف کے 3 سال 8 مہینے تھے, تو اس میں آپ کو ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ اگلی حکومت اگر تحریک انصاف کی آئے گی تو پاکستان کے لیے اس میں زیادہ بہتری ہے بنسبت ان لوگوں کی حکومت آنے میں. ہم ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, نیت بہتر ہے, قابلیت زیادہ ہے, فوکس رہتے ہیں, اپنا پیسہ کمانے میں نہیں لگتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بھی اگر الیکٹڈ ہوتے اور ان کے پاس ابھی یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے تو اتنے برے حالات نہ ہوتے جو ابھی ہوئے ہوئے. ابھی تو کرپٹ لوگ جن کا کوئی اخلاقی جواز نہیں سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ مہینہ سروائیو کریں گے, سارا وقت بات کیا ہو رہی ہوتی ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہے. تو ایون اگر یہ لوگ بھی الیکٹ ہو کے آئیں تو اس سے پھر بھی بہتر حالات ہوں گے جو اس وقت صورتحال ہے. لیکن اگر پبلک اوپینین اس وقت آپ کے ساتھ ہے اسد صاحب, اور اس بات کا اعتراف تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب خود کر رہے ہیں کہ جی آپ چاہے جیلوں میں بھی ڈال دیں, لیکن اگر پبلک اوپینین کسی کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ بھی ہوتے ہیں اگر, تو آپ کے خیال میں پبلک اوپینین کیا بدل جائے گا اس وقت؟ میں بار بار یہ بات, میرے اپریل کے مہینے سے آپ ٹی وی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, میں اپریل سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ مجھے تو نظر آ رہا تھا نا کیا ہونے والا ہے, جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بن کے آئی ہے, جس طریقے سے وہ کھچڑی 13 پارٹیوں کی ڈیسیشن میکنگ پیرالسس, آگے جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے. میں اپریل سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اگر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کی کیپ پہنتا ہوں, صرف میں پاکستان تحریک انصاف کا بھلا دیکھتا ہوں, میری انٹرسٹ میں یہ اور حکومت کریں. اور یہ میں اپریل سے کہہ رہا ہوں, یہ جولائی کے الیکشن میں ثابت ہوا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو, اس وقت انہوں نے کہا تھا اب تو ہم نے مشکل فیصلے کر دیے, اب ہم کیوں ہیں, اب تو آگے بہتری ہے. میں اس وقت کہتا تھا کس دنیا میں رہ رہے ہو. ستمبر اکتوبر میں بھی یہ الیکشن ہوئے دوبارہ عمران خان کی سیٹوں والے, آپ نے پھر رزلٹ دے دیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا تحریک انصاف کی تو بہتری ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بدقسمتی سے میری دونوں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں. تحریک انصاف طاقتور سے طاقتور ہوتی گئی ہے ان کی حکومت کرنے سے, اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. یہ پولیٹیکلی بھی مطلب ان کو بڑا ایک ڈیمیج ہو کہہ کے تھک گیا. تمہاری خاص اور مسلم آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. میں بولتا ہے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل, تو میرے پر تو انہوں نے بڑا کرم کیا ہے. ان کی خود کھڑے ہو کے انہوں نے گڑا کھود کے اپنی سیاست دفنائی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ جو یہ کرتے رہیں, وہ بات آپ کی یہ لکھ لیں علینا, میری بات لکھ لیں, اگلا الیکشن عمران خان کا ہے, آپ ووٹ فروری میں کروا لیں, آپ مئی میں کروا لیں, اگست میں کرا لیں, نومبر میں کرا دیں, جب الیکشن ہوگا اگلا الیکشن عمران خان کا ہے. آپ لیکن جو کنسرنز شو کیے جاتے تھے کہ جی اگر فری الیکشن ہوا فیئر نہیں ہوگا, وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہمیشہ سے سوال اٹھائے جاتے تھے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مینج کیا جا سکے گا جتنا ڈیلے ہوگا؟ جولائی اور ستمبر کے جو الیکشن ہے, یہ آپ کے خیال میں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے کوئی لیول پلینگ فیلڈ سے کیے؟ پورا الیکشن کمیشن باقاعدہ پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بنا ہوا, اس کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا ہے, خاص طور پہ جولائی کے الیکشن میں. تو یہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. وفاقی حکومت اوپر بیٹھی ہوئی تھی. جولائی کے الیکشن پنجاب کا اگر میں دیکھوں, صوبائی حکومت ان کی پرچے کٹ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف, ڈیولپمنٹ فنڈ کا ناجائز جو کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے ہر فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہے. ایک پسوڑی ڈالی ہوئی ہے, فون کالیں جا رہی ہیں, نامعلوم نمبروں سے فون کالیں جا رہی ہیں. تم نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, اس کے باوجود 75% سیٹیں جیت کے بیٹھے ہیں. اس وقت ایک عوام کا سیلاب ہے عمران خان کے ساتھ. رائٹ. اسد صاحب, آج احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے خبر وہ دیکھی ہوگی, ان کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثوں کا جو ریفرنس تھا اس کی کارروائی ختم کر دی. ساتھ ساتھ انہوں نے ریمارکس دیے جج نے کہ نئے ایکٹ کے بعد کیس پر احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے. نیب امینڈمنٹس جو ریسنٹ ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں آپ لوگ حکومت میں آ جاتے تو کیا کریں گے؟ امینڈمنٹس کو انڈو کر دیں گے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ اس حکومت کی ہے کیا کہ احتساب کا قانونی ختم کر کے رکھ دیا چوروں کو. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بڑا چور ہونا ضروری ہے. چھوٹے چوروں کے لیے کوئی بھی ابھی بھی معافی نہیں ہے. بڑے چور اگر آپ ہیں, اب آپ کو کھلی چھٹی ہے, دونوں ہاتھوں سے لوٹیں ملک کو. بالکل یہ ریورس ہوں گے.
بالکل دوبارہ قوانین لائیں گے، اور اس دفعہ تو 2/3 اکثریت سے آ رہے ہیں عمران خان، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آئینی ترامیم کرانی پڑے گی تو وہ بھی کریں گے. سو ان امینڈمنٹس کو بھی انڈو کریں گے اور نیب کو اوور آل ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں نیب ختم ہی ہو جانا چاہیے؟ آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور احتساب کا عمل جو ہے اس کے بغیر آپ ملک کو آگے نہیں چلا سکتے. ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے تھے نا، بڑے بہت سینئر لوگ جو ہے نا ہمیں مشورے دیتے تھے کہ دیکھیں آپ کس چکر میں پڑ گئے، وہ تھرڈ ورلڈ ہے، یہاں پہ چوری شوری چلتی ہے. معیشت کے اوپر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ کرپشن لونگ حکومت لے کے آئے، کیونکہ کرپشن سے تو معیشت نہیں خراب ہوتی. پچھلے 7.5 مہینے مجھے ایکسپلین کر دینا ہوا کیا جو بیڑا غرق ہوا ہے معیشت کا. دیکھیں احتسابی عمل اگر اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس سے معیشت خراب نہیں ہوتی. پرانے نیب کی جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے، نیب کے قوانین کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے. ہم وہ بھی بات تو بہتری ضرور ہونی چاہیے، لیکن کھلی چھوٹی دے دو پاکستان کی ساری اشرافیہ کو بشمول سیاستدانوں کے، میڈیا کے، جرنلسٹ کے، اداروں کے، جو طاقتور ہے پاکستان میں، اس کو کھلی چھوٹی ہو، جو مرضی وہ عوام کے ساتھ کرتا رہے. یہ نہیں ملک کیسے چل سکتا. رائٹ. اسد صاحب ایک سوال جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی ڈائمنشنز کو لے کر، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو لوگ ہیں چاہے وہ سپورٹ کرتے ہوں، ان کے بھی کنسرنز ہیں. عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو لے کے انتظامات وغیرہ کے حوالے سے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اور ایلیمنٹ آف رسک نظر آتا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں نے تو آخری میسج جو روات کی سپیچ سے پہلے جو خان صاحب کو کیا تھا، میں نے کہا جی ذرا سوچ لیں آپ کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیں آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، فیکٹ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ایک بہت بھاری اکثریت، اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے جس نے مستقبل پاکستان کا دیکھنا ہے، اس میں تو اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی امید نظر ہی کسی کو نہیں آتی نا. تو اس وقت ان کی جان کی حفاظت، سیکیورٹی جو ہے وہ میرے خیال میں کسی اور چیز سے زیادہ اس وقت ہماری اہم ہے. تو میں تو اس پوائنٹ سے دے رہا تھا، خیر دلیر آدمی، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے والے انسان ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا آنا ہے. لیکن بالکل یہ سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے لیے چیلنج ہے، اور پنجاب حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری بنے گی اس کے اندر کہ انہوں نے بنیادی طور پہ انتظامات کرنے، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں. جو سیکیورٹی کے انتظامات اس 26 تاریخ کو آپ دیکھیں گے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. وہ اس قسم کے بھی انتظامات ہم کرنے جا رہے ہیں جو خان صاحب کو بھی ماننے کو نہیں تیار ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے ان کو فورس کرانا ہے، اور کیونکہ وہ رسک نہیں لیا جا سکتا. رسک آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ارشد شریف صاحب کے معاملے کے بھی حوالے سے، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سپریم کورٹ کو وہ بھی خط لکھ چکے ہیں، ارشد شریف صاحب کی والدہ ان کی جانب سے بھی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، انہوں نے بھی خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی کمیشن بنایا جائے. آپ لوگ کے اس جو 26 نومبر کو اب عمران خان صاحب آ رہے ہو، یہ جو دھرنا ہوگا، اس میں اس ایجنڈا پہ ارشد شریف صاحب کا کیس ہے کہ آپ لوگ پش کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے؟ جو 4 چیزیں ہم سپریم کورٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، پہلا جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا سائفر، اور یہ جو سارا رجیم چینج ہوا اس کی تحقیقات. دوسری جو ہے وہ ارشد شریف کا کیس ہے. تیسرا اعظم سواتی صاحب کا کیس، جو ان کے ساتھ جس طریقے سے تشدد کیا گیا اور پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو گر ہی نہیں سکتی آپ کے سیاست اور اس کے معاملات جو ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور چوتھا عمران خان کے اوپر جو باقاعدہ پلانڈ ایک سازش کے تحت ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ کی ایک بہت اہمیت ہے ملک کے اندر، ایک ان کا خاص مقام ہے، اور اس خاص مقام کے ساتھ انگریزی میں کہتے ہیں with great power comes great responsibility. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنے سپریم کورٹ کی طرف، اپنے اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ایک عام پاکستانی شہری سے آپ جا کے بات کریں گے نا، ان کا اس ریاستی نظام پہ سے ہی اعتماد اٹھ گیا. رائٹ. اسد صاحب، تسنیم حیدر وہ جو ایک صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ جی ان کی پرانی ایسوسیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، اور وہ میٹنگ میں بیٹھ کے وہ بول رہے تھے کہ جی ان کو وہ ٹاسک دیا گیا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جائے اور ارشد شریف صاحب کے اوپر بھی. اس شخص کی باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اسی جو میں نے ابھی بات کی نا کہ عمران خان صاحب کے جو قتل کی سازش تھی اس کے اوپر عدالتی تحقیقات کی جائیں اور کمیشن بننا چاہیے، یہ اسی کا حصہ ہونا چاہیے.
نہ ان کے کہنے سے مجھے تو بڑا خوش ہونا چاہیے. دیکھو جی اس نے نام لے لیا نواز شریف کا تو پھائے چڑھا دو نواز شریف کو. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ باقی جس طریقے سے تمام شواہد دیکھے جا رہے ہیں, جو ذرا اس کی کریڈیبلٹی زیادہ آتی ہے اس بات کی کہ وہ جس جورسڈکشن میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے, یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ جو مرضی کہہ دو کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ برطانیہ میں بیٹھ کے, اور آج تو مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ بھی جا کے جمع کرا دیا ہے. تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا تو اس کی بات کے مان کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے, لیکن اس کو بالکل اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, اور سوائے اعلیٰ عدلیہ کہ کسی اور کی سربراہی میں یہ تحقیقات جو ہے نا یہ مانی نہیں جا سکتی. لیکن آپ ایف آئی آر جو اب تک اس کا اندراج نہیں ہو سکا ہے, اس میں ابھی بھی وہی 3 نام ہیں جو کہ خان صاحب. بالکل جی, 3 نام پرائم منسٹر اپنے شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, اور وہ عمران خان صاحب نے اپنی ایف آئی آر کے اندر لکھوائے. عمران خان کا یہ آئینی حق ہوتا ہے, یا تو ہمیں کوئی بتا دینا کہ قانون میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ہم وکیل سے بات کر رہے تھے, اس نے کہا ایف آئی آر کا رول یہ ہے کہ اگر آپ چلے جائیں نا تھانے میں اور آپ بولیں کہ مجھے قتل کر دیا ہے, اور آپ سامنے کھڑے ہوئے, اس نے پھر بھی ایف آئی آر میں لکھنا ہے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا گیا ہے. سو یہ تو ان کا آئینی حق ہے. ٹھیک ہے, غلط ہے, یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, تفتیش ہوگی, پتہ چلے گا کہ کیا سچ تھا کیا نہیں تھا, لیکن بنیادی قانونی حق سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ رائٹ, بٹ وفاقی حکومت تو الٹا آپ سے سوال کر رہی ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پھر بھی اندراج نہ ہونا ایف آئی آر کا, یہ تو پنجاب حکومت اس کی جواب دے. بالکل, پنجاب حکومت جو ہے اس کی بے بسی جو ہے وہ سب کے سامنے. پنجاب حکومت کے کنٹرول میں کچھ کنٹرول میں آبویسلی نہیں, کہیں سے ڈائریکشنز کہیں سے اور سے آ رہے ہیں, ڈائریکشنز کہیں اور سے آ رہے ہیں آپ کی حکومت وہاں ہونے کے باوجود. اور خیبر پختونخوا کے لحاظ سے بھی جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی اتھارٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی اگر کوئی چیز کے پی میں ہو جاتی نا تو مجھے اس پہ بھی کوشچن مارک ہے کہ پھر بھی ہم یہ ایکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے تھے.